ایک عبرت انگیز حکایت، ایسی حکایت جسے آپ مکمل سنیں گے یہ پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے کتنی محبت فرماتا ہے۔ یعنی ہم جو وہ سنتے ہیں نا کہ اللہ پاک 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندے سے محبت فرمانے والا ہے، جب میں نے یہ حکایت پڑھی تو واقعی انسان کو پتہ چلتا ہے یار اللہ اپنے بندے سے کتنی محبت فرماتا ہے۔ اللہ کبھی بھی اپنے بندے کو رسوا نہیں فرماتا۔ اس کو ضرور سنیے گا اور اپنے دوستوں میں بھی کوشش کریں اس کو شیئر بھی کیجیے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا شخص تھا نہایت ہی فاسق اور فاجر تھا، اور اپنی بدکاری سے کبھی باز نہ آتا۔ اہل شہر اس کی بدکاریوں کی وجہ سے عاجز آ گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرنے لگے کہ اے اللہ اس کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ یعنی ایسا بدکار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی طرف وحی فرمایا کہ موسیٰ فلاں شہر میں چلے جاؤ، ایک بدکار شخص ہے، اس کو اس بستی سے نکال دو، وگرنہ اس کی وجہ سے پوری بستی والوں پر کہیں عذاب نہ آ جائے، کہیں اس کی وجہ سے پوری بستی پر آگ نہ برسا دی جائے۔ اتنا گناہگار، اتنا بڑا بدکار شخص تھا کہ پوری بستی پر جس کی وجہ سے اللہ پاک فرما رہا ہے کہ کہیں آگ نہ برسا دی جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام حکم پا کر جب وہاں پر پہنچے، اس شخص کو وہاں سے نکال دیا، وہ قریب ہی دوسری بستی میں چلا گیا۔ اللہ پاک نے پھر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی، اے موسیٰ وہ قریب ہی دوسری بستی میں چلا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پھر گئے اور اس کو قریب والی بستی سے ہی نکال دیا۔ جب دونوں بستیوں سے اس کو نکال دیا تو وہ ایک دور جا کر ایک غار کے اندر اس نے پناہ لی، جہاں نہ کوئی انسان تھا قریب، نہ کوئی چرند و پرند، نہ قریب کوئی آبادی اور نہ دور دراز تک کوئی سبزہ نظر آتا تھا۔ ایک غار کے اندر وہ چلا گیا۔ روایت میں آتا ہے جیسے ہی وہ غار میں گیا تو وہ بیمار پڑ گیا، اور ایسا سخت بیمار ہوا کہ کھڑا ہوتا زمین پر گر جاتا، پھر کھڑا ہوتا زمین پر گر جاتا، اتنا بیمار ہو گیا۔ اب اس نے تمنا کیسی کی، اب اس کی خواہشات دیکھیے، کہتا ہے کہ اے کاش اس وقت اگر میری ماں میرے پاس موجود ہوتی اور مجھ پر شفقت کرتی اور میری بے کسی اور بے بسی پر رو پڑتی۔ اللہ اکبر کبیر۔ اگر میرا باپ ہوتا اس وقت میرے پاس، وہ میری نگہبانی کرتا، میری مدد کرتا۔ اگر میری بیوی ہوتی میرے پاس تو میری جدائی میں رو پڑتی۔ اگر میرے بچے اس وقت میرے پاس موجود ہوتے تو کہتے کہ اے رب اس عاجز گناہگار اور بدکار مسافر باپ پر بخش دے، اس پر رحم فرما، اس کو بخش دے، جسے پہلے ایک بستی سے بھی نکالا گیا، دوسری سے بھی نکالا گیا، اب آ کر ایک غار کے اندر اس نے بنا لی ہے اور اب آخرت کی طرف جا رہا ہے، قبر کی طرف جا رہا ہے۔ فرمایا کہ وہ مجھ پر روتے ہیں، اس طریقے سے تمنا کر رہا ہے، اس طرح کی خواہشات کر رہا ہے۔ پھر کرم دیکھیے، وہ ہماری بے وفائی پہ بھی اتنا پیار کرتے ہیں۔ اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے؟ ارے دل تو چیز ہے کیا، ہم روحوں میں اترے ہوتے ہیں، تم نے چاہی نہیں چاہنے والوں کی طرح۔ یعنی رب اتنی محبت فرماتا ہے اپنے بندے سے۔ جب اس کی یہ خواہشات دیکھ کر، جب اس کی یہ تمنا دیکھ کر کہ کاش میری ماں میرے پاس موجود ہوتی، کاش میرا باپ میرے پاس موجود ہوتا، کاش میری اولاد میرے پاس موجود ہوتی تو میرے لیے دعائیں کرتی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو اس کے باپ کی شکل میں اس کے پاس بھیج دیا، اور ایک حور کو اس کی ماں کی شکل میں اس کے پاس بھیج دیا، غلماں کو اس کے بچوں کی شکل میں اس کے پاس بھیج دیا۔ یہ سارے کے سارے اس کے پاس پہنچے، اور جب اس کے پاس پہنچے تو یہ خوش ہو گیا، یہ خوش ہو گیا اپنے بچوں کو دیکھ کر، کیا یعنی مجھ پر رو رہے ہیں، میرے لیے دعائیں کر رہے ہیں، یہ خوش ہوا۔ اب اسی خوشی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی روح کو قبض فرما لیا، اس کا انتقال ہوا۔ انتقال ہو جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی، اے موسیٰ فلاں غار میں چلے جاؤ، میرے دوست کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیر، میرے دوست کا انتقال ہو گیا ہے، جاؤ اس کی تجہیز و تدفین اور جنازے کے معاملات جو ہیں یہ سارے دیکھ لیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جلدی کی اور اس غار کی طرف پہنچے۔ جیسے ہی غار میں گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ نوجوان جس کو ایک بستی سے نکالا، دوسری سے بھی نکالا، اتنا بڑا بدکار شخص تھا جس کے بارے میں رب نے پہلے خود فرمایا کہ اس کو نکال دو وگرنہ اس کی وجہ سے پوری بستی پر آگ برسے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام دیکھ کر حیران رہ گئے، اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی، مولا یہ تو وہی شخص ہے جس کو میں نے تیرے حکم پر ایک بستی سے نکالا پھر دوسرے سے بھی نکالا۔ اتنا بڑا بدکار شخص تھا جس کی وجہ سے پورا شہر پریشان تھا، اور اب آپ کا حکم ہے کہ یہ میرا دوست ہے، میرا پیارا ہے۔ کیا حکمت ہے اس کے اندر، کیا راز ہے اس کے اندر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو فرمایا کہ موسیٰ جب یہ اس غار کے اندر آیا تو بیمار ہو گیا، جب بیمار پڑا رویا میری بارگاہ میں۔ کیا کرتا ہے؟ کہتے کہ کاش میری ماں میرے پاس موجود ہوتی، کاش میرا باپ میرے پاس موجود ہوتا، میری بے کسی میری بے بسی پر روتے، میرے بچے میرے پاس موجود ہوتے، میری بیوی میرے پاس موجود ہوتی۔
فرمایا کہ اس کا تڑپنا، اس کا یہ رونا میری بارگاہ میں قبول ہو گیا ہے۔ یہاں پر شاعر پتہ کیا کہتے ہیں، درد دل کے واسطے پیدا کیا اللہ نے انسان کو، وگرنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھی کروبیاں۔ یعنی اللہ پاک نے انسان کو پیدا کس لیے کیا؟ حالانکہ فرشتے اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرنے والے ہیں، کہ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی فرشتے کو رکوع میں کھڑا کیا ہے، وہ ذرا برابر بھی ادھر ادھر نہیں بلکہ رکوع میں ہی کھڑا ہے، وہ قیامت تک کھڑا رہے گا۔ جس کو سجدے میں اللہ پاک نے رکھا ہے، وہ سجدے میں رہ کر اللہ کی پاکی اور تسبیح بیان کر رہا ہے، نہ روٹی مانگتے ہیں، نہ کپڑا مانگتے ہیں، نہ گھر مانگتے ہیں، کچھ بھی نہیں مانگتے ہیں، رب کی پاکی اور تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ پاک نے انسان کو بنایا، کیوں؟ فرمایا کہ جب کوئی پریشانی آتی ہے، جب کوئی تکلیف آتی ہے، جب بھی کوئی غم آتا ہے، کوئی ستاتا ہے، فرمایا کہ جو رب کی بارگاہ میں آ کر آنسو بہاتا ہے، تڑپتا ہے، فرمایا کہ اللہ نے اس لیے انسان کو پیدا کیا ہے۔ فرمایا شاعر کہتے ہیں، درد دل کے واسطے پیدا کیا اللہ نے انسان کو، وگرنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھی کروبیاں۔ آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ موسیٰ جب یہ غار میں آیا تو بیمار ہو گیا، اس کا یہ تڑپنا اور اس کا یہ رونا میری بارگاہ میں قبول ہو گیا۔ وہ فرمایا کہ جب اس کا انتقال ہوا تو زمین و آسمان اس کی بیچارگی پر رو پڑے۔ فرمایا کہ موسیٰ پھر ہم تو 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت فرمانے والے ہیں، ہم نے اس کو بخش دیا ہے اور اس کو اپنا دوست بنا لیا ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے یار، اللہ پاک اتنے اپنے بندے سے محبت فرماتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب کسی مسافر پر نزا کا عالم آتا ہے، یعنی اس کے آخری وقت آتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو، اچھا میرے اور آپ کے خیال میں یوں ہوتا ہے کہ اگر کسی کا سفر کے اندر انتقال ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ یار کاش اس کے پاس اس کی ماں ہوتی ہیں، ماں باپ کہتے ہیں کہ کاش ہم اس کے پاس موجود ہوتے، اولاد کہتی ہے کہ کاش ہم اس کے پاس موجود ہوتے ہیں، اس کو کوئی چیز کی حاجت ہوتی ہے ہم اس کو پیش کرتے ہیں اور اس کی آخری جو خواہشات ہوتی ہے اسے پورا کرتے ہیں، ہر بندے کی یہ تمنا ہوتی ہے۔ لیکن جو رب اپنے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت فرمانے والا ہے، وہ پھر اپنے بندے کی خواہشات کو کس طرح پورا فرماتا ہے۔ فرمایا کہ جب کسی بندے پر نزاع کا عالم ہوتا ہے اور وہ سفر میں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے یہ بیچارہ مسافر ہے، یہ اپنے اہل و عیال سے اور اپنی بیوی بچوں سے، اپنے ماں باپ سے دور ہے۔ فرمایا کہ جیسے وہ مردہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو اس کے ماں باپ اور فرمایا کہ حور و غلمان کو اس کے اولاد کی شکل میں بنا کر بھیج دیتا ہے، اور وہ جو اس پر آ کر روتے ہیں، وہ فرمایا کہ وہ خوش ہو جاتا ہے۔ وہ مسافر جیسے خوش ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی اثنا میں اس کی روح کو قبض فرما لیتا ہے۔ جب اس کی روح پرواز کر جاتی ہے، پھر وہ فرشتے واپس نہیں آتے، بلکہ وہ فرشتے پریشان حال ہو کر اس کے جنازے کے پیچھے پیچھے چلتے رہتے ہیں، قیامت تک اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی شان ہے۔ جب بھی کوئی مسافر جب سفر کرتا ہوا کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو رب اسے بڑی شان عطا فرماتا ہے، بڑا مقام عطا کرتا ہے، کیونکہ رب محبت فرمانے والا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ لطیف بعبادہ، اللہ اپنے بندے پر بڑا ہی مہربان ہے۔ جب بھی کوئی پریشانی ہو، جب بھی کوئی تکلیف ہو، جب بھی کوئی غم ہو، فرمایا کہ کسی اور کے دروازے پر نہیں جایا کریں، اپنے رب کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز حاجات پڑھیں اور پھر اپنے رب کی بارگاہ میں فریاد کریں، وہ فریادوں کو سنتا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے جو ہم نے سنا ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔